الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، درخت کے لیے، پودے کے لیے، کھیت کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے، اس کے لیے پانی ضروری ہے. درخت ہو، کھیت ہو، پودے ہوں، باغ ہو، اس کی تر و تازگی کے لیے پانی دینا، اس کو کھاد دینا ضروری ہے. مسلمانوں کے دین کے درخت کے لیے بھی اور اس کی تازگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے ہمیشہ دین کا ماحول دینا. اگر ہم اپنے بچے بچیوں میں دین کی تازگی چاہتے ہیں اور دین کی بہار چاہتے ہیں اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان میں دینداری کا میٹھا پھل لگے، تو پھر ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی یہ ماحول دینا ہو. ایسا ماحول اور ایسی دین کی فضا اور ایسی دین کی صحبت اور ایسی دین کی مجالس جس سے ان کے ایمان میں تازگی آئے، یہ ہم سب کی زندگی کی ضرورت ہے. یہ ہم سب کی دینی زندگی کی ضرورت ہے. اور جہاں بھی کسی سے مناسبت ہو وہاں اپنے بچوں کو لے کے جائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جائیں اور اس نیت کے ساتھ تشریف لے کے جائیں کہ جو سنیں گے اس پہ عمل کریں. عمل کی نیت سے وہ صحبت بہت مبارک ہے اور وہ مجالس دین کی بہت مبارک ہیں جہاں جا کر مجھے اپنے عیوب کا احساس ہو جائے. جس صحبت میں بیٹھ کر مجھے اپنی کمیاں نظر آنے لگیں، جس مجلس میں جا کر جہاں مجھے اپنی کمزوریوں کا احساس ہو اور یہ کمزوریاں اور یہ عیوب مجھے مایوس نہ کریں، مجھے امید بھی ساتھ ساتھ وہاں سے ملے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا. اللہ کریم بہت بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں. کمیاں بہت ہیں، عیب بہت ہیں، عیوب بہت ہیں، لیکن اس رب کریم کا رحمت کا ٹھکانہ بھی تو کوئی نہیں. تو دین کی ایسی صحبت جہاں میری دینی زندگی میں تازگی آئے، بہار آئے، یہ ہمارے گھر کی ضرورت ہے، ہماری زندگی کی ضرورت ہے، ہمارے بچے بچیوں کی ضرورت ہے. جہاں یہ احساس ہو کہ کمیاں بہت ہیں. ایسی نشستوں میں اگرچہ آدمی کامل نہیں بنتا اور اعلیٰ درجے کی بزرگی نہیں آتی، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اپنی کمزوریوں پر توبہ کی توفیق مل جاتی. یہ بھی اس دور میں اللہ کی طرف سے انعام سے کوئی کم انعام نہیں.
پورے طور پہ کامل نبی بنے اور اعلیٰ درجے کا پرہیزگار اور متقی نہ بن سکے تو اپنی کمزوریوں پر ندامت مل جائے، یہ بھی بڑی دولت ہے کہ غلط ہو رہا تھا، بہت غلط ہو رہا تھا اور بہت غلط زندگی کا رخ تھا، یہ احساس ہو جائے، ایک دن آئے گا توبہ کی بھی توفیق مل جائے گی۔ جب اس قسم کی صحبت نہیں ملتی تو آدمی بہت غلط کر رہا ہوتا ہے لیکن ٹھیک سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، بہت کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے لیکن بہت مطمئن ہوتا ہے اپنی دینداری پر۔ جب اس قسم کی صحبت نہیں ملتی کبائر میں مبتلا ہوتا ہے، پہاڑوں جیسے گناہ جس سے زمین دھل جائے زندگی میں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مطمئن ہوتا ہے، اپنی مسلمانی پر پھر بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے جنہیں ایسی نشستیں نہیں ملتی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن کر اس آئینے میں اپنی دینداری نظر آئے کہ کتنی کمزوریاں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ایک تو ہماری گزارش ہے کہ جب بھی تشریف لائیں تو عمل کی نیت سے، اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سے وہ کہلوائے جس سے ہم سب کو فائدہ ہو۔ بس اوقات آنے والوں کی برکت سے اللہ سامنے بیٹھنے والے سے وہ کہلا دیتا ہے کہ سامنے والا سمجھتا ہے میرے لیے یہی بات بہت ضروری تھی، میرے گھر کا مسئلہ ہی یہی تھا، میری زندگی کی پریشانی یہی تھی، میرے لیے یہی زندگی کا بڑا مسئلہ تھا۔ اس کی سچی طلب کی برکت سے اللہ تعالیٰ سامنے والے سے وہ بات کہلوا دیتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ہم سوچ کے نہیں آئے تھے، ہم یہاں بیٹھے تو سوچنے اس سے پہلے ہم کچھ اور سوچ رہے تھے، لیکن یہاں بیٹھے تو اللہ نے یہ بات کہلوا دی۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور مضمون لے کے آتے ہیں، کسی کی برکت سے اللہ کچھ اور کہلوا دیتا ہے۔ تو جتنی سچی طلب لے کے آئیں گے انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے، اور ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں دین کے لحاظ سے بہتری آتی چلی جائے گی، دینی صحت ملتی چلی جائے گی۔ طلب شرط ہے، عمل کا جذبہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ آپ ہی نے بلایا ہے، آپ ہی کی توفیق سے آئے ہیں، ایسی بات کہلا دے کہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو، پھر ہمت کریں اس پہ عمل کرنے، ہمت کریں۔ تو ایسی صحبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہم اپنے کچھ فارغ اوقات کہاں گزارا کریں، کیسی نشست ہوں، کیسے دوست ہوں، کیسی مجالس ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے، جہاں تمہیں اللہ یاد آ جائے، جہاں بیٹھنے سے تمہیں آخرت کی فکر پیدا ہو، جس کی صحبت سے تمہیں آخرت کا شوق نصیب ہو جائے، جس سے تمہیں دنیا کی حقیقت کا صحیح اندازہ ہو۔ اگر ایسی نشست مل جائے نعمت عظمی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو ہم یہاں جو بیٹھے ہیں دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم یہاں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں،
اور دین کے پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں. ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمانے لگے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے جیسے باپ کی حیثیت اولاد کے لیے. جیسے اپنے ایک باپ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اسے دین سکھاتا ہے، تو میں بھی تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں اور تمہیں دین سکھا رہا ہوں. اللہ کے نبی فرمانے لگے. اللہ کے نبی تو آج موجود نہیں ہے لیکن نبی کی باتیں تو موجود ہیں نا. نبی کی باتوں سے تو ہم نبی سے دین سیکھ سکتے ہیں. فرمایا میں مثل والد کی ہوں، جیسے ایک والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور جو خیر خواہی ایک باپ کی اپنی اولاد کے دل میں ہوتی ہے میرے دل میں تمہاری لیے ایسی خیر خواہی اور ہمدردی ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے اس موقع پہ ایک نصیحت فرمائی. نصیحت بھی یہ فرمائی کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ، قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو اپنے چہرے کا رخ یا اپنی پشت قبلے کی طرف نہ کرو، اور دائیں ہاتھ استنجے کے لیے استعمال نہ کرو. پہلے اللہ کے نبی نے ان سے جو تعلق تھا وہ بتلایا اور پھر انہیں دین سکھایا اور یہ نصیحت فرمائی. عام طور پہ یہودی آپ صحابہ پہ طنز کیا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ تمہیں پیشاب پخانے کی باتیں بھی بتاتا ہے. پیشاب پخانے کی باتیں بھی بتاتا ہے. تو صحابہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے نبی نے ہمیں پوری زندگی سکھائی. جہاں یہ بات سکھائی ہے کہ بیت اللہ کیسے جانا ہے، مسجد حرام میں کیسے جانا ہے، وہاں عبادت کیسے کرنی ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاست سے کیسے بچنا ہے، ناپاکی سے کیسے بچنا ہے، پاکیزگی اور طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، سچے نبی نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی. کچھ نہیں چھوڑا. ہمارے دین میں طہارت، پاکیزگی صرف ایک حکم نہیں ہے بلکہ دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے. طہارت، پاکیزگی، دین میں اس کی کیا شان ہے. قباء کی بستی تھی، وہاں مسلمان رہتے تھے. تو ان قباء کی بستی کے مسلمانوں کی قرآن نے تعریف کی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں کچھ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، پاکیزہ رہیں. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے والوں سے بڑی محبت کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا. انصار تھے. کیا تمہاری تعریف ہو رہی ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری شان یوں بیان کر رہے ہیں، کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، جب بھی نجاست ہوتی ہے، جب بھی ناپاکی ہوتی ہے، فوراً طہارت حاصل کرتے. جنابت ہو، غسل ضروری ہو جائے، تاخیر نہیں کرتے، جلدی پاکیزگی اور طہارت حاصل کرتے. بے وضو ہو جائے فوراً وضو کر لیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے
اسے کرتے رہو، اس کا اہتمام کرتے رہو۔ طہارت، پاکیزگی، اس کی 3 مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے پاکیزگی اور طہارت کی کہ جس کی وجہ سے غسل کرنا پڑتا ہے یا جس کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے، یہ بھی پاکی اور طہارت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ جسم پہ یا کپڑوں پہ کوئی نجاست لگ گئی، اسے دور کیا، یہ بھی پاکی اور طہارت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جسم کے بعد حصوں میں گندگی آ جاتی ہے، دانت گندے ہو گئے، بغل میں بال آ گئے، زیر ناف بال آ گئے، انہیں جلدی جلدی صاف کر لیا، یہ بھی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے طہارت، پاکیزگی، جسم کو گندگی سے پاک رکھنا، نجاست سے پاک رکھنا، ناپاکی سے پاک رکھنا، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے۔ جب آدمی کی فطرت خراب ہو جاتی ہے اور وہ شیطان کے زیادہ قریب اور اس سے مناسبت اس کی بڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے گندگی میں رہنا اسے بھاری محسوس نہیں ہوتا، اسے بھاری محسوس نہیں ہوتا۔ دن گزر جاتا ہے اور غسل نہیں کرتا۔ پیشاب کے قطرے کپڑوں پہ لگتے ہیں، جسم پہ لگتے ہیں، اس کی طبیعت پہ کوئی بوجھ نہیں۔ جس کی طبیعت فطرت کے مطابق ہوتی ہے، جسے نورانی فرشتوں سے مناسبت ہوتی ہے، اگر اس کی زندگی میں قضاء حاجت کی ضرورت پڑے یا اس کے جسم پہ کوئی جنابت کی گندگی لگ جائے تو جب تک وہ صاف نہ کر لے اس کی طبیعت میں فرحت نہیں آتی، وہ ایک طبیعت بوجھل ہوتی۔ لیکن جب مزاج خراب ہو جاتا ہے، شیطان سے زیادہ مناسبت ہو جاتی ہے تو گندگی میں رہتا ہے۔ اذن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا، اطلاع دے دی، امت کی تربیت کی خاطر، نصیحت کی خاطر، امت کو پیغام دینے کی خاطر آپ کو اطلاع دے دی۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے عرض کیا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ عذاب کسی ایسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا بہت دشوار ہو، جس سے بچنا بہت مشکل ہو، کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں کہ جس سے پرہیزگاری بہت بڑے مجاہدہ مانگتا ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اما احدہما فکان لا یستنزع من البول، ان میں سے ایک تو ایسا ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا، اور دوسرا وہ ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا، یعنی بد اخلاقی جرم، حماز مشاء بنمیم، یہ کافروں کی بری خصلت تھی کہ چغل خوری کرتے رہنا۔ اب تو شاید ہی کوئی گھر ہو
جہاں چغل خوری نہ ہو. بیوی ساس کی چغل خوری کر رہی ہے، ماں بہو کی چغل خوری کر رہی ہے، ہر محفل میں چغل خوری ہے. چغلیاں کھانا، دل خراب کرنا ایک دوسرے سے، دلوں میں نفرتوں کی گرہیں لگانا، یہ اخلاقی جرم تھا. فرمایا یہ دونوں جن گناہوں میں مبتلا ہے، اما احدہما فکان لا یستنزع من البول، ان میں سے ایک تو ایسا ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا، پرواہ ہی نہیں. جیسے آج غیروں کے طریقے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، کپڑے بھی خراب ہوں گے، جسم بھی خراب ہوگا. مغرب کی تاریکی میں تو طہارت کا تصور بھی نہیں ہے، طہارت کا تصور بھی نہیں ہے. وہ اندر گندے نجاست کھاتے بھی گند ہیں، جسم بھی گندا. ہاں اوپر سے پرفیوم اچھا لگاتے، پھر پرفیوم بڑھیا ہوگا. اندر گندگی، نہ ان کے پاس جنابت سے غسل کا طریقہ ہے اور نہ ہی ان گندگیوں سے بچنے کا کوئی ان کے ہاں اہتمام ہے. یہ تو اسلام ہے جس میں طہارت کی اتنی اہمیت ہے. بتا الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی تو ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لا يحافظ على الوضوء الا المؤمن. وضو کی حفاظت طہارت کا ایک نام ہے، پاکیزگی کا ایک نام ہے، صفائی کا ایک نام ہے وضو. فرمایا اس کی حفاظت تو وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا. جن کے ہاں ایمان نہیں وہ کیا جانے اس طہارت کو. یا اللہ حفاظت فرمائے، پیدا تو مسلمانوں کے ہاں ہوئے لیکن ایمان جاتا رہا. ان کی زندگیوں کے اندر بھی آج طہارت اور وضو نہیں. اور کچھ لوگوں کی زندگیاں ایسی گزرتی ہیں سبحان اللہ، جینا بھی وضو اور طہارت پہ ہوتا ہے، موت بھی وضو اور طہارت پہ ہوتی ہے. ایسے کچھ نصیب بھی ہوتے ہیں. جب آدمی رات کو وضو کر کے سوتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے مسواک کر کے سوتا ہے، صفائی اور طہارت کے ساتھ سوتا ہے، تو رات بھر فرشتہ اس کے سرانے میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے. رات بھر ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے تالا بھی لگاتے ہیں، کنڈی بھی لگاتے ہیں، چوکیدار بھی رکھتے ہیں، گارڈ بھی رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو طہارت رکھنے کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کو اپنا محافظ بنا لیتے. فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، شیاطین کو دور رکھتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے ہاں نظام تھا ایک طہارت کا، پاکیزگی کا، صاف ستھرا رہنا. کہ اگر جسم پہ جنابت کی غسل کی ضرورت تو تاخیر نہ کرتا، اور اگر فوراً غسل نہ بھی کیا تو کم از کم جسم کو گندگی سے صاف کر لی. وضو کا اہتمام اور جسم کو گندگی اور نجاست سے بچانا، اس میں جو آدمی بے احتیاطی کرتا ہے پھر اس کی سزا قبر میں پاتا ہے. اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع دی کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا. امت کو پیغام مل گیا کہ قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے، محض مٹی کے اندر دفن کرنے کا نام نہیں ہے.
وہ تو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک پوری برزخ کی زندگی ہے، جہاں آدمیوں کے اعمال کا صندوق کھلتا ہے۔ وہاں مرنے والوں کی سب کی حالت ایک جیسے نہیں ہوتی، سوائے انسان اور جن کے۔ باقی جتنی مخلوق ہے قبر میں جو کچھ پیش آتا ہے اس کی آواز سنتی ہے، کیا بیت رہی ہے اس پر، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو وہ تو ایک زندگی ہے۔ یہ قبر کی گڑھا یہ تو اس کی ایک شکل ہے، ورنہ کوئی آدمی کو درندے کھا لے کہ آدمی کی ہوا جسے کہیں کہ راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دے، تو اسی بھی اس قبر کی زندگی سے واسطہ پڑے گا۔ قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے۔ قبر اور برزخ تو اس زندگی کا نام ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے جو پورا ایک حصہ ہے۔ تو آدمی کے بعض اعمالیاں اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی اس قبر میں خاص طور پہ سزا ہوتی ہے، جن میں ایک نجاست سے اور ناپاکی سے اپنے جسم کو نہ بچانا۔ تو نوجوان بچے ہوتے ہیں بیچارے، جب ان سے کہو نماز پڑھ لو، کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، کہتے ہیں میں پاک نہیں ہوں۔ اور ہماری بچیاں بیچاری بظاہر وہ ڈگریاں لے لیتی ہیں، یونیورسٹیاں پڑھ لیتی ہیں، سب کچھ کر لیتی ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو ان کی زندگی میں ناپاکی کے دن آتے ہیں اس سے پاک کیسے ہوتے ہیں۔ انہیں زندگی کے بنیادی مسائل پاکی ناپاکی کا بھی کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ اماں نے وہ درسگاہ دکھائی نہیں، ابا نے اس ماحول میں لایا نہیں، اب وہ بچیاں بڑیاں ہو گئیں، شادیاں ہو گئیں، لیکن انہیں پاکی ناپاکی کا کچھ نہیں پتا۔ ناخون بڑی ہوئی ہیں، اندر کچرا بھرا ہوا ہے، غسل ہو رہا ہے، پانی نہیں جا رہا، ہاتھوں پہ کچھ ایسی چیزیں لگائی ہوتی ہیں کہ جسم تک پانی کوئی نہیں پہنچتا، غسل فرض ہے، پتہ ہی کچھ نہیں۔ ایسی صحبت نہیں ملی، ایسی درسگاہ نہیں ملی جہاں دین کی بنیادی چیز طہارت، اس لیے کہ اسلام کی بہت ساری عبادات ان کی صحیح ادائیگی طہارت پر موقوف ہے۔ اگر طہارت ہی نہیں تو نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں۔ بہت ساری عبادتیں اس پر موقوف ہوتی ہیں، نماز جیسی عبادت موقوف ہوتی ہے۔ تو اس سے نکلنے کے بعد غسل کیسے کرنا ہے، مخصوص دنوں کے بعد پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں بس شاور کے نیچے بیٹھ گئے، اچھی پر جسے کہیں کہ اچھا صابن استعمال کر لیا، بس غسل ہو گیا۔ اسے یہ بنیادی چیز بھی نہیں پتا ہوتی کہ غسل کے بنیادی فرائض کتنے ہیں۔ زندگی گزر رہی ہوتی، یہ تو بچے بچیاں اپنے گھروں میں ماں کی گود میں سیکھا کرتے تھے، گھر کی درسگاہ میں سیکھ جایا کرتے تھے، ایسی بنیادی چیزیں۔ الطہور شطر الایمان، اور ایک روایت میں الطہور نصف الایمان، کہ اسلام میں پاکیزگی اور طہارت کا بڑا اہم مقام ہے، یہ اسلام کا اہم شعبہ ہے کہ طہارت کی زندگی، پاکیزگی کی زندگی۔
اور مومن کی ایمان کی نشانی ہے وہ ہر وقت طہارت کی حفاظت کرتا ہے، طہارت کا اہتمام کرتا ہے اور پورے طور پہ طہارت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایمان کی نشانی۔ کمزور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ یا جو ایمان سے بالکل ہی خالی ہیں، ان کے ہاں طہارت پاکیزگی کا تصور کوئی نہیں۔ وہ کیا جانے جسم کو کیسے پاک کیا جاتا ہے، وہ کیا جانے جنابت سے کیسی پاکی حاصل کی جاتی ہے، زندگی گندگی میں گزرتی۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اپنے سچے نبی کے صدقے پاکیزہ کھلایا بھی، پاکیزہ کھلانے کی رہنمائی بھی فرمائی، اور پاک صاف رہنے کا نظام بھی دیا۔ ورنہ تو لوگ مینڈکیں کھا رہے ہوتے ہیں، پیشاب پی رہے ہوتے ہیں، سانپ کھا رہے ہوتے، پتہ نہیں کیا کچرا کھا رہے ہوتے۔ بس اوقات ان کے مسام میں سے بو آ رہی ہوتی، ان کے جسموں میں بو آ رہی ہوتی۔ یہ تو ہمارا دین زبردست، اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے۔ عائشہ فرمایا کرتے تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو مسواک کرنے والا بڑا پسند ہے، اور مسواک منہ کی صفائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے وقت، صبح اٹھنے وقت، نماز کے وقت عام طور پہ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور پھر اتنے فضائل بتائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کے اتنے فوائد بتائے کہ مجھے یوں لگا کہیں میری امت کے لیے ہر نماز کے لیے لازمی نہ ہو جائے۔ اس کے اتنے فوائد ہیں۔ طہارت، پاکیزگی۔ لیکن آج مسلمان مسواک نہیں کرتا، کچھ اور استعمال کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن سب سے پہلے اندر کیمیکل کا جانا کوئی اچھی چیز ہوتی ہے؟ صبح اٹھتی ہی سب سے پہلے کیمیکل استعمال کرتا ہے۔ اور پھر وہ کس کس درجے کے ہوتے ہیں؟ حرام نہیں کہہ رہا، ویسے میں کہہ رہا ہوں کیمیکل کے مقابلے میں مسواک کتنی بڑھیا چیز ہے۔ اچھا، اس کیمیکل کے اندر آپ بھی محسوس کریں گے، چند دن استعمال نہ کریں بو آنے لگ جائے گی، لیکن مسواک میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ بیماری کی وجہ سے استعمال نہ بھی کر سکے، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ فضائل اس میں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ تھی۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو میری بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ بھائی بھی عبد الرحمن، آپ ان کی طرف غور سے دیکھ رہے، ان کے پاس مسواک تھی، بالکل آخری وقت تھا آپ کا دنیا سے جانے کا۔ تو میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی کو مسواک چاہیے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مسواک کی چاہت رکھتے ہیں؟ تو آپ نے یوں اشارہ کیا، تو میں نے وہ مسواک لی اور چبائی، اور چبا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی، اور فرمایا کرتی تھی میں خوش نصیب ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سب سے آخر میں جو چیز آپ کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، کہ مسواک میں نے چبا کے دی تھی، سب سے آخر میں جو چیز آپ کے منہ میں گئی وہ لعاب، وہ میرا لعاب تھا۔ آپ کی گود میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سر آپ کی گود میں تھا۔
آپ نے مسواک چبا کے دی، یعنی اس وقت بھی آپ صفائی کا اہتمام، مسواک کا اہتمام. ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی ہے نا. ہمارے نبی کے طور طریقوں میں جمال بھی ہے، کمال بھی ہے. ہمارے نبی کے طور طریقوں میں جمال بھی ہے، کمال بھی ہے. اس سے بڑھیا طریقہ انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، اور اس سے زیادہ خوبصورت اور بڑھیا طریقہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا. نبی کے طور طریقوں میں جمال بھی ہے، کمال بھی ہے. انسانیت کے لیے، انسانی زندگی گزارنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے یہ جسم دیا ہے. گاڑی کوئی بناتا ہے تو ساتھ بک بھی دیتا ہے نا کیسے استعمال کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنایا ہے، مشینری بنائی ہے. نبی کی زندگی کی شکل میں سامنے نمونہ بھی دے دیا کہ اس گاڑی کو چلانا کیسے، تاکہ اس سے تم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکو، نفع اٹھا سکو. بہت ساری بیماریاں آج ہماری جسمانی بیماریاں اس لیے بن گئی کہ آج ہم نے اس جسم کو اس بک کے مطابق استعمال نہیں کر رہے، اس نمونے کے مطابق استعمال نہیں کر رہے. اس لیے پیچیدہ سے پیچیدہ بیماریاں ہیں اس جسم میں. غیر فطرتی زندگی ہے، غیر شریعت کے خلاف زندگی ہے. تو بہت ساری بیماریوں کا علاج نبی کے طور طریقوں کی برکت میں ہے. تو طہارت، پاکیزگی، اس کے موٹے موٹے مسائل سیکھنے چاہیے، علماء سے اور اہل دین سے پوچھنے چاہیے، یا ان سے معتبر کتاب لے کر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ طہارت ہوتی کیسی ہے، پاکیزگی کیسے اختیار کی جاتی ہے، جنابت سے کیسے پاک ہوتے ہیں. اور وہ زندگی تو بہت مبارک ہیں جن کی یہ اچھی عادت بن گئی کہ ہر وقت باوضو رہنے کی. اس لیے کہ جب آدمی باوضو رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے اس کی مناسبت ہو جاتی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ نورانی ہوتے، وہ پاک صاف ہوتے، وہ طہارت اور پاکیزگی کے اعلیٰ درجے پہ ہوتے، تو وہ اس کا ساتھ ہوتے. اور جب آدمی جنابت میں رہتا ہے، نجاست میں رہتا ہے، ناپاکی میں رہتا ہے، تو اس کو شیطان سے مناسبت ہو جاتی. تو اس کے لیے اس کے دل میں وسوسے ڈالنا، خیالات برے ڈالنا، اس پر قابو پانا آسان ہو جاتا. اس پہ قابو پانا آسان ہو جاتا کیونکہ اس کو اس سے مناسبت ہو گئی. تو طہارت کی زندگی، پاکیزہ زندگی. آپ یقین جانیے کوئی آدمی اس عمل کو بھی اہتمام کر لے نا کہ ہر وقت باوضو رہے، تو خود محسوس کرے گا کہ وہ شیطانی اثرات سے کتنا محفوظ ہو گیا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اثرات ہیں، کوئی وظیفے بتائیں، کوئی وظائف بتائیں. اگر ہم کو وظیفہ بتا دینا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آپ اتنا پڑھ لے گا، اور اس کو یہ بولتا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا، ادھر بھی نہیں ہلنا، ادھر بھی نہیں ہلنا، اور 100 مرتبہ نہیں 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور زیادہ اہتمام کرے. اور اگر اس کو سیدھی بات نبی کی بتا دیا کہ میاں فجر پڑھ لیا کرو، تھوڑی سی تلاوت کر لیا کرو، دن بھر باوضو رہا کرو، شیطانی اثرات سے بچ جاؤ گے، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا. باقی سارے وظیفے کر لے گی، مرد بھی کر لے گا، عورت بھی کر لے گی. نبی کے طریقے نہیں اپنائیں گے. یہ کہتے ہیں بس کوئی شارٹ کٹ ہو جائے، کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور اثرات سے بھی بچ جائے. پھر ایسے ان کو ملتے بھی خوب ہیں، خوب ملتے ہیں، اور ان کی دکانیں بھی خوب چلتی، وہ بھی خوش، یہ بھی خوش.
تو زندگیاں تو نبی کے طور طریقوں سے بنتی ہیں بھائی، سیدھی سی زندگی ہے. شیطانی اثرات سے بچنا ہے تو نجاست سے بچے، نا ناپاکی سے بچے، پاکیزہ رہیں، پاکیزہ رہیں. جس قدر پاکیزہ رہیں گے اللہ کے فرشتے آپ کے قریب آتے. شیطان گناہوں سے خوش ہوتا ہے. شیطان گناہوں کی غذا کے لیے میرے گھر میں آتا ہے. میری زندگی میں گناہ ہے، شیاطین کی غذا ہے، پھر اس کے اثرات تو ہوں گے. آپ اپنے گھر کے اندر فرشتوں کی غذا کا اہتمام کریں نا، تاکہ وہ وہاں ان کا آنا ہو. اپنی زندگی کو پاکیزگی اور طہارت پہ لے کے آئیں، تاکہ وہ فرشتے آپ کے ساتھ ان کو انس ہو جائے، وہ آپ کے انیس ہو جائیں. طہارت کی زندگی تو بڑی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ کرے ایسی عادت بن جائے ہر وقت طہارت پہ رہنے کی، تو موت بھی طہارت پہ آئے گی. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تموتون کما تعیشون، جیسے تمہاری زندگی گزر رہی ہے تمہاری موت بھی ویسی آئے گی. ہمیشہ تم نے پاکی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا، نیکی کا اہتمام کیا، موت بھی ایسی آئے گی. وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، اور تمہیں جب قبروں میں اٹھایا جائے گا تم ایسی پاک صاف ہوگی، جیسی موت آئی ویسے اٹھائے جاؤ. اور اگر گندگی میں موت آ گئی تو زندگی گزری تو گندگی میں موت آئے گی. اللہ حفاظت فرمائے کیسی عبرتناک موتیں آتی ہیں اور کیسی گندگیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور موت آتی ہے. جیسی زندگی گزاری موت ویسی آئی، اور قبروں میں ایسی شرمندگی اور ذلت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو طہارت کی عادت بنائیں، پاکیزہ رہیں. اور بنیادی مسائل، گھر کی بچیاں، گھر کی عورتیں، ان کو بھی پتا ہو ماہواری آتی ہے، حیض آتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد ان پہ مخصوص دن آتے ہیں. ان کو پتا ہو کہ اس موقع پہ شریعت کے کیا احکامات ہیں اور کیا رہنمائی ہے. تو طہارت کو اور پاکیزگی کو جو مسلمانوں کا شعار ہے اس کا اہتمام. اور ایک چیز اور ہے، وہ ہے نظافت. طہارت، پاکیزگی، اور اگلی چیز ہے نظافت، کہ جہاں رہ رہا ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھے. ایسا نہیں گھر کا کچرا گلی میں. بری بات ہے. مسلمانوں کی زندگیاں نہیں ہوا کرتے. طہارت بھی، پاکیزگی بھی، اور ساتھ ساتھ نظافت. دنیا میں نظافت ہے، اگرچہ ان کے پاس طہارت اور پاکیزگی کا نظام نہیں ہے، لیکن وہ دائیں بائیں کے ماحول کو صاف رکھتے. مسلمانوں میں نظافت بھی ہوا کرتی تھی، طہارت اور پاکیزگی بھی ہوا کرتی تھی. صاف ستھرا ماحول. اچھا، اس میں زیادہ اخراجات نہیں ہوتے، اس میں زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے. بس اس کے اندر اخراجات ضروری نہیں ہوتے. ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ اہتمام، فکر. تو نظافت جہاں رہ رہے ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہاں وہاں نظافت کہتے ہیں. وہ اپنی قوموں کو کم از کم یہ نظافت تو اپنی درسگاہوں میں سکھاتے ہیں، اور ایسا سکھاتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جو دولت مسلمانوں کی تھی آج غیروں نے اس کا اہتمام کیا. اب یقین جانیں، ہم ایک مرتبہ ترکی گئے اور وہاں کسی ساتھی نے کوئی چیز پھینک دی، جیسے عادت ہوتی ہے پھینک دی. تو ایک ساتھی جو بیچارہ ترکی تھا، وہ اس کو زبان تو نہیں آتی تھی، اس نے اس کو پکڑا اور جب اشارے سے جب تک اس نے وہ چیز اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں نہ ڈالی چھوڑا نہیں اسے. یعنی ان کی طبیعت میں یہ بیٹھ گئی کہ کچرا نہیں کیا جاتا،
کچرا یوں نہیں پھینکا جاتا، اپنے ماحولوں کو یوں گندا نہیں کیا جاتا، لیکن اب یہ مزاج بن گیا اور ہم سمجھتے ہیں اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے ہمارے دین کا بڑا اہم حصہ ہے۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے، تو نظافت بھی ہو، طہارت اور پاکیزگی بھی ہو، اور پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی پیار کرتا ہے، اور جو پاک صاف رکھتے ہیں اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ جو پاک صاف رہتے ہیں اللہ کریم ان سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اور محبتوں والے کام اور اخلاق بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، طہارت والی، پاکیزگی والی اے مولا اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما، ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، نعمتوں پہ شکر گزاری عطا فرما، آزمائشوں سے اے مولا کریم مصائب سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہمیشہ اطمینان کی، راحت کی، سکون کی، عزت کی، عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیشہ اپنی نعمتوں میں اپنی فرما برداری عطا فرما، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما، ناشکری سے محفوظ فرما، احسان فراموشی سے محفوظ فرما، حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ہر آنے والا دن ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، ہمارے بچے بچیوں کو ہمیشہ حلال کی زندگی عطا فرما اور حلال رزق نصیب فرما اور برکت والا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے مولا کریم حاسدوں سے، شریروں سے، بری نظر رکھنے والوں سے، نظر بد سے ہمیشہ محفوظ فرما، اپنی حفاظت نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنی نصرت نصیب فرما، قدم قدم پہ اپنی مدد اور نصرت عطا فرما، ہمیشہ اپنے فرما برداروں میں شامل فرما، اپنے نیکوں میں ہم سب کو شامل فرما، ہمیں نیکوں سے محبت نصیب فرما، نیکی سے مناسبت نصیب فرما، شر سے محفوظ فرما، شریروں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری ملت اسلامیہ پہ رحم فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلم بھائیوں کی اور بہن بیٹیوں کی بھائیوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، باطل کی اور کفر کی تدبیروں کو ناکام فرما، ان کو بہم دستے گریبان فرما، ان کی قوتوں کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں میں اسلامی وحدت پیدا فرما، ان مسلمانوں کی قربانیاں شہادتیں اللہ اس سے مسلمانوں میں اسلامی بیداری پیدا فرما، غیرت ایمانی پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے
تقسیم در تقسیم مسلمان اس عذاب میں مبتلا، اللہ اس فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، مسلمانوں میں اسلامی وحدت پیدا فرما، رنگ نسل وطن علاقے یہ نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو یہاں غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا انک انت